بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں پانی پی کر سیراب۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں باغیوں نے حضرت عثمان غنی کے مکان کا گھیراؤ کر لیا اور ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند تک کا جانا بند کر دیا تھا اور حضرت عثمان غنی پیاس کی سختی سے تڑپتے رہے، میں آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ اس دن روزہ دار تھے۔ مجھ کو یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن سلام، آج میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے خواب میں مشرف ہوا تو آپ نے بہت ہی مشفقانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، ظالموں نے پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، تو فوراً ہی آپ نے دریچی میں سے ایک ڈول میری طرف لٹکا دیا جو نہایت میٹھا اور ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں اس کو پی کر سیراب ہو گیا اور اب اس وقت بیداری کی حالت میں بھی اس پانی کی ٹھنڈک میں اپنی دونوں چھاتیوں اور دونوں کندھوں کے بیچ محسوس کرتا ہوں۔ پھر حضور اکرم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عثمان، اگر تمہاری خواہش ہو تو ان باغیوں کے مقابلے میں تمہاری امداد و نصرت کروں، اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ کھولو۔ اے عبداللہ بن سلام، میں نے خوش ہو کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے دربار پر انوار میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا یہ زندگی سے ہزاروں لاکھوں درجے زیادہ مجھے پیاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد چلا گیا اور اسی دن رات میں باغیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اپنے مدفن کی خبر۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع کے اس حصے میں تشریف لے گئے جو حصہ کوکب کہلاتا ہے، تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر ایک جگہ یہ فرمایا کہ جلد ہی یہاں ایک نیک شخص دفن کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد ہی آپ کی شہادت ہو گئی اور باغیوں نے آپ کے جنازہ مبارکہ کے ساتھ اس قدر ہلڑ بازی کی کہ آپ کو نہ روضہ منورہ کے قریب دفن کیا جا سکا، نہ جنت البقیع کے اس حصے میں مدفون کیا جا سکا جو بڑے صحابہ کا قبرستان تھا، بلکہ سب سے دور الگ تھلگ حصہ کوکب میں آپ دفن کیے گئے، جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں امیر المومنین حضرت عثمان کی قبر مبارک بنے گی، کیونکہ اس وقت تک وہاں کوئی قبر ہی نہ تھی۔ تبصرہ: اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو ان باتوں کا بھی علم عطا فرما دیتا ہے کہ وہ کب اور کہاں وفات پائیں گے اور کس جگہ ان کی قبر بنے گی۔ چنانچہ سینکڑوں اولیاء کرام کے تذکروں میں لکھا ہوا ہے کہ ان اللہ والوں نے وقت سے پہلے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ کب اور کہاں اور کس جگہ وفات پا کر مدفون ہوں گے۔ ضروری انتباہ: اس موقع پر کچھ کم سمجھ اور بدعقیدہ لوگ عوام کو بہکاتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو نہیں جانتا کہ وہ کون سی زمین میں مرے گا، اس لیے اولیاء اکرام کے یہ سب قصے غلط ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت حق اور برحق ہے اور ہر مومن کا اس پر ایمان ہے، مگر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کوئی شخص اپنی عقل و سمجھ سے اس بات کو نہیں جان سکتا ہے کہ وہ کب اور کہاں مرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں حضرات انبیاء کرام کو بذریعہ وحی اور اولیاء کرام کو بطریق کشف و کرامت ان چیزوں کا علم عطا فرما دے تو وہ بھی جان لیتے ہیں کب اور کہاں ان کا انتقال ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات کو جانتا ہی ہے کہ کون کہاں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بتا دینے سے خدا کے خاص بندے بھی اس بات کو جان لیتے ہیں کہ کون کہاں مرے گا، مگر اللہ تعالیٰ کا علم اور کہاں بندوں کا علم۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشگی والا، ذاتی اور قدیم ہے، اور بندوں کا علم عطائی اور ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی، ابدی اور غیر محدود ہے، اور بندوں کا علم فانی اور محدود ہے۔ اب یہ مسئلہ نہایت ہی صفائی کے ساتھ کھل گیا کہ قرآنی ارشاد کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کون کب اور کہاں مرے گا، اور اہل حق کا یہ عقیدہ کہ اولیاء کرام بھی جانتے ہیں کہ کون کب اور کہاں مرے گا،
یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں اور ان دونوں باتوں میں ہرگز کوئی ٹکراؤ نہیں، کیونکہ جہاں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کون کب اور کہاں مرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر خدا کے بتائے کوئی نہیں جانتا، اور جہاں یہ کہا گیا کہ حضرت انبیاء و اولیاء جانتے ہیں کہ کون کب اور کہاں مرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت انبیاء و اولیاء خدا کے بتا دینے سے جان لیتے ہیں۔ اب ناظرین اکرام، انصاف فرمائیں کہ ان دونوں باتوں میں کون سا اختلاف اور ٹکراؤ ہے؟ دونوں ہی باتیں اپنی اپنی جگہ پر 100% صحیح اور درست ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ شہادت کے بعد غیبی آواز۔ حضرت عدی بن حاتم صحابی کا بیان ہے کہ حضرت امیر المومنین عثمان غنی کی شہادت کے دن میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ کوئی شخص بلند آواز سے یہ کہہ رہا تھا کہ ابشر ابن عفان بروح و ریحان و ربی غیر غضبان ابشر بھی ابشر ابن عفان بغفران و رضوان، یعنی حضرت عثمان بن عفان کو راحت اور خوشبو کی خوشخبری دو اور نہ ناراض ہونے والے رب کی ملاقات کی خوشخبری سناؤ اور خدا کی بخشش اور خوشی کی بھی بشارت دے دو۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں اس آواز کو سن کر ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا اور پیچھے مڑ کر بھی دیکھا مگر کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ مدفن میں فرشتوں کی بھیڑ۔ روایت ہے کہ باغیوں نے ہلڑ بازیوں کے سبب 3 دن تک آپ کی مقدس لاش کے بے گور و کفن پڑی رہی، پھر چند جانثاروں نے رات کی تاریکی میں آپ کے جنازہ مبارکہ کو اٹھا کر جنت البقیع پہنچا دیا اور آپ کی مقدس قبر کھودنے لگے۔ اچانک ان لوگوں نے دیکھا کہ سواروں کی ایک بہت بڑی جماعت ان کے پیچھے پیچھے جنت البقیع میں داخل ہوئی۔ ان سواروں کو دیکھ کر لوگوں پر ایسا خوف طاری ہوا کہ کچھ لوگوں نے جنازہ مبارکہ کو چھوڑ کر بھاگ جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر سواروں نے بآواز سے بلند کہا کہ آپ لوگ ٹھہرے رہیں اور بالکل نہ ڈریں، ہم لوگ بھی ان کی تدفین میں شرکت کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ آواز سن کر لوگوں کا خوف دور ہو گیا اور اطمینان و سکون کے ساتھ لوگوں نے آپ کو دفن کیا۔ قبرستان سے لوٹ کر ان صحابیوں نے قسم کھا کر لوگوں سے کہا کہ یقیناً یہ فرشتوں کی جماعت تھی۔ گستاخ درندہ کے منہ میں۔ منقول ہے کہ حاجیوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ تمام اہل قافلہ حضرت امیر المومنین عثمان غنی کے مزار مبارک پر زیارت کرنے اور فاتحہ خوانی کے لیے گئے، لیکن ایک شخص جو آپ سے دشمنی رکھتا تھا توہین و اہانت کے طور پر آپ کی زیارت کے لیے نہیں گیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ وہ بہت دور ہے اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ یہ قافلہ جب اپنے وطن کو واپس آنے لگا تو قافلہ کے تمام لوگ خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے وطن پہنچ گئے، لیکن وہ شخص جو آپ کی قبر انور کی زیارت کے لیے نہیں گیا تھا، اس کا یہ انجام ہوا کہ بیچ راستے میں بیچ قافلہ کے اندر ایک درندہ جانور دہاڑتا اور غراتا ہوا آیا اور اس شخص کو اپنے دانتوں سے دبوچ کر اور پنجوں سے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام اہل قافلہ نے یک زبان ہو کر یہ کہا کہ یہ حضرت عثمان غنی کی بے ادبی و بے حرمتی کا انجام ہے۔ تبصرہ: اوپر کی تینوں روایتوں سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی جلالت شان اور دربار خداوندی میں ان کی مقبولیت اور ولایت و کرامت کا ایسا عظیم الشان نشان ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے مرتبے کی بلندیوں کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخری روایت تو ان گستاخوں کے لیے بہت ہی نصیحت والی و خوفناک ہے جو حضرت عثمان غنی کی شان میں بد زبان ہو کر تینوں خلیفوں کو برا بھلا کہا کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے دور کے شیعوں کا سڑا ہوا و ناپاک طریقہ ہے۔ اہل سنت حضرات پر ضروری ہے کہ ان کی مجلس میں ہرگز قدم نہ رکھیں، ورنہ قہر الہی میں مبتلا ہونے کا خطرناک اندیشہ ہے۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو اپنے قہر و غضب سے بچائے رکھے اور حضرات خلفائے کرام اور تمام صحابہ کرام کی محبت و عقیدت کی دولت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔